ایک تو اسے غلطی پہ مار پڑی، دوسرا اسے گھورنے کے اوپر باپ مار رہا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ کہیں کا غصہ کہیں نکالے گا، خودکشی کرے گا، حرام زدگی کرے گا۔ تھیلی تھی کمزور، باریک تھیلی، پنی 2 نمبر۔ گاہک دکان پر آیا چینی لینے کے لیے، اس نے کہا 1 کلو کھانڈ چینی دے دے، انہیں ملازم نے کہا چینی تول دے۔ اب اس نے بمبو سے چینی ڈالی تھیلی کے اندر، وہ شاپر پھٹ گیا۔ ملازم کو آیا، مالک کو آیا، غصہ سے چماٹا دے مارا۔ اندھا ہے، حالانکہ اس کا قصور نہیں تھا، تھیلی باریک تھی، ناقص تھی۔ اب وہ دانت پیس رہا ہے، مالک کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا، اپنے گھر گیا، روٹ موڈ خراب۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بتاؤ تجھے، پھڑ کر کے تھپڑ، یہ ہوا۔ انہوں نے سچ بولا، یہ کیا، یہ ہوا۔ ماں کا منہ بنا، بیوی کا منہ بنا، خاموش، رونے لگ گئی۔ بڑا بیٹا اندر آیا، انہوں نے کہا ماں کیا بات، ابھی تو ٹھیک تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے بیٹے کو تھپڑ چٹک دیا، انہوں نے کہا یہ ہوا۔ اب جب بڑے نے رو کی تو چھوٹے بہن بھائی اندر آئے، انہوں نے کہا بھیا کیا ہوا؟ تو بڑا چھوٹے پہ چلتا تھا، مارا تھپڑ کے، یہ ہوا۔ اب چھوٹے کا بس چلتا نہیں تھا، اس نے زور سے دروازے پہ غصہ اتارا، پھاڑ کر، اور جلدی اپنی دکان، اپنے گھر سے باہر نکلا، اور روتا گیا۔ اور راستے میں کچرے کے ڈھیر میں بیٹھا تھا کتا، اس نے وہ کرنا شروع کیا، اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر یوں کر کے مارا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہوا۔ وہ کتا وہ کرتا اسی دکان کے اندر گھس گیا جس دکان میں چینی کا شاپر پڑا تھا۔ مالک نے ڈنڈی پڑے، انہیں کتے یہاں سے پچھڑ پکڑ کاٹ دیا کہ یہ ہوا، یعنی جیسا کیا ویسا بدلا اسے مل گیا۔ یہی نظام ہمارا چل رہا ہے، سمجھانے والا کوئی یہی نہیں۔ بچے اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے۔ وہ وقت گزر گئے جب باپ گلی میں سے چھیدتا لاتا تھا، اب ختم۔ اب آپ مار کے دیکھیں گھر سے چلا جائے گا، پھر آپ کو مولوی صاحب کبھی دے دو، یہ بچہ پتہ نہیں کتنا ہٹ ہو گیا، دعا فرماؤ۔ اب دعا یاد آئی؟ 13 سال کے اندر تو نے دعا تو کبھی نہ کی۔ اگر یہ دعا بچپن میں، لڑکپن میں، پگوڑے میں، ماں کی گود میں تو دیکھ کے کرتا تو اللہ اس وقت کا باعزیز مستانی بناتا، تو نے تو کبھی نہ کی، میری دعا کروا رہا ہے۔ ماں باپ سے بات کرنے کے 4 اصول سنو جوانو۔ تمہارا حج اپنی جگہ، تمہارا عمرہ اپنی جگہ، تمہارا کردار اپنی جگہ، تمہاری شخصیت اپنی جگہ، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے مالک کائنات نے 4 اصول بتائے۔ فرمایا خبردار کبھی ماں باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا، پہلا اصول۔ آنکھیں مٹکا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، کندھے اٹھا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، تیزی میں غصے سے خبردار ماں باپ سے بات نہیں کرنا۔ ان 4 چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر کندھے مٹکائے گا، آنکھیں یوں کر کے کرے گا، اللہ اکبر، سینہ چوڑا کرے گا، غصے سے بات کرے گا، سارے عملوں کو ضبط کروں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے نام اعمال میں مہکنے کی بھی رہنے نہیں دوں گا۔ لگاؤ لکھ کے اپنے گھر کے اندر، آیت قرآنی تو لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اشعار تو میرا عزیزو لکھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ گھر کے قواعد و ضوابط، اولاد کی تربیت کے اصول اپنے گھر کے اندر لگاؤ۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی بٹھا دو، اپنا کردار اتنا دکھاؤ کہ تمہارا بچہ ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے۔ یہ معلم کب بنو گے؟ جب باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہوگا، جب باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، قرآن سننا آتا ہوگا۔ جب باپ ہی نماز کا چور ہوگا، اولاد نماز کیسے نماز کی طرف آئے گی؟ میری مسجد کے ائمہ اکرام، میری مسجد کے مؤذن، میری مسجد کے خادم، میری مسجد کے اذان دینے والے، میری مسجد کی انتظامیہ، خدا انہیں ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے کام میں برکت ہو، تو میں اللہ ترقی عطا فرمائے، اللہ اپنے خزانوں سے انہیں اجر عطا فرمائے۔ لیکن آج میں ان سے گلہ کر کے جاؤں گا، میرا گلہ نہیں بلکہ عرض کر کے جاؤں گا، معافی مانگتے مانگتے مجھ میں کہہ کے جاؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب کی میں بات نہیں کرتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مسجد کے ائمہ حضرات، مسجد کے بڑے بڑے خطیب اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے؟ اللہ کرے سارے سنتیں پڑھتے ہو، کیوں تم اثر کی سنتوں کے چور ہو؟ کیوں تم اثر کی 2 سنتوں کے بعد نفلوں کے چور ہو؟ کیوں تم اتروں کے بعد 2 نفلی کو چور ہو؟ رب اکبر کی قسم، یہ میاں مسعود بیٹھا ہوا ہے، یہ خانپور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا رات کے وقت اللہ اکبر، اپنے مریدین کی توجہ، اپنی مریدین کی دیکھ بھال کی طرف نکل جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کے پھیرے مارتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث آ کے کہتا ہے یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے بخاری تو نے کہاں سے پڑھی، مشکات تو نے کہاں سے پڑھی، ابن ماجہ مسلم تو نے نسائی کہاں سے پڑھی، ابی داؤد تو نے کہاں سے پڑھی؟ آپ یہ پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمایا خبردار، تہجد نہیں پڑھتا تجھے محمد کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں۔
مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے میرے محترم، یہ تمہیں نبی کی سیرت بتلا رہا ہوں، مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، جب امام یہ وقت پہ نہیں آتا مقتدی سنتیں کیسے پڑھے گا؟ حضرت شاہ صاحب ناراض نہ ہونا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن دکھ ہوتا ہے میرا عزیزو اس وقت اماموں کی حالت دیکھ کر۔ تمہیں اپنے کردار میں اتنی نفاست رکھنی چاہیے تھی، ایسا امتیازی کردار بنانا چاہیے تھا کہ ہر ایک تمہاری طرف نظر ڈالتا، اس کے دل کے اندر خیال ہوتا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا امام بنا دے۔ تمہارے کپڑوں میں انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے کپڑوں میں سے خوشبو کی انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے چہرے کی کشادگی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی۔ دوڑے دوڑے آئیں گے، وضو کریں گے، ابھی بازو آستینیں چڑھی ہوں گی، سیدھے اللہ اکبر کہیں گے اور واپس دوڑ جائیں گے۔ خدا کے واسطے خبردار خبردار، اپنے نمازیوں کا اکرام کرو، اپنے پہ ترس کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں اللہ اکبر کپاس کی فصل کا وارث نہیں بنایا، کماد کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، کنو آم کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں محمد کے محراب اور مصلی کا وارث بنایا ہے۔ اپنے کردار کو سمجھو۔ 50 سال مسجدوں کے اندر اذان دیتے ہو گئے، مؤذن کو آج تک اذان دینے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ چلو مجھے آج تم مسئلہ سمجھاؤ، جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کے اندر دائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد منہ پھیرنا چاہیے، یا پورا حی علی الصلاۃ منہ پھیرنا چاہیے؟ پوچھنا علماء اکرام سے۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کی قراءت سکھانے کی اکیڈمیاں موجود ہیں، اذان سکھانے کی اکیڈمی ایک بھی موجود کوئی نہیں۔ کسی مؤذن کو کہہ کے دیکھ لو کہ آپ نے اذان صحیح نہیں دی، اللہ کی قسم اس وقت تک آپ کو جب تک مسجد سے نہ نکلوا دے اس مؤذن کو ٹھنڈا سانس نہیں آئے گا۔ اذان کے اندر میرا عزیز لفظ بولیں گے، میں چھوٹی سی بات کر کے جا رہا ہوں، اذان کے اندر لفظ بولیں گے اشہد ان محمد، تجھے پتہ یہ کیا کہہ کے گیا؟ اللہ اکبر۔ فیروز والے کا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان، میں گواہی دے رہا ہوں، او لوگو میں گواہی دے رہا ہوں محمد اللہ کا رسول نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں میں اللہ کا رسول نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ۔ کم از کم اللہ کے واسطے مولوی صاحب اپنے نمازیوں کا پر ترس کھاؤ، نمازیوں تم اپنے مولوی صاحب پہ ترس کھاؤ۔ جو نمازیں تم میرے جو نمازوں میں صورتیں پڑھتے ہو، الم تری کیفا، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، یہ 11 صورتیں خدا کے واسطے ان کا ترجمہ تفسیر سیکھو تاکہ تم پہ پتہ لگے تم نماز کی حالت میں روزانہ کھڑے ہو کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ رکوع کی تسبیح کا معنی آنا چاہیے، تمہیں سیرت سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم تمہارے سے مذاق نہیں کر رہا، تمہیں جھڑک نہیں رہا، یقین جانو اتنا بڑا تم مجھے پیسوں کا لفافہ دو گے، میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی جو پیسے یہاں اجتماع کے لیے اکٹھے کیے اس میں سے مجھے تم دو گے، میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی میرے بچے گبڑ گبڑ کھا جائیں، میں اپنے بچوں کو ظالم نہیں بنانا چاہتا، تم بھی مظلوم اللہ کرے میرے بچے بھی مظلوم ہو جائیں، اور قیامت کے دن یہ مظلومیت اللہ اکبر، یہ التجا، یہ عاجز اللہ کو قیامت کے دن پسند آ جائے۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، تم تبلیغی یہاں بیٹھے ہو، تم مجاہد یہاں بیٹھے ہو، تم 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہو، جاؤ ان کو بھی چھوڑتا ہوں، جاؤ مسجد کے قاریوں اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ اپنی بیویوں سے جا کے مسنون دعائیں پوچھو۔ 80 بچوں کی کلاس صبح سے لے کر 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 80 بچوں کی کلاس، سب کی سنتے ہو، مطالعہ سنتے ہو، منزل سنتے ہو، سبق سنتے ہو، کبھی بیوی سے سنا اللہ اکبر کھانا کھانے کی دعا کیا، ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، باتھ روم کی دعا کیا، اگر کوئی آفت آوے دعا کیا، رب اکبر کی قسم ہے مذاق کا رجسٹر تو تم نے کتابوں کے لکھ دی ہے لیکن گھر کا سارا کچا چٹا خالی پڑا ہوا ہے۔ عورتوں کی بیماری ہر ایک کو ہے، کوئی عورت اس بیماری سے پاک نہیں، ہر مہینے عورتوں کو زنانہ بیماری ہوتی ہے، جاؤ جا کے پوچھو عورتوں کو زنانہ بیماری آ جائے غسل ہونے کا پاک کرنے کا طریقہ کیا، اس چادر پہ بیٹھی اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا، اگر ایام سے پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، اگر ایام کے بعد بھی دن آتے رہے بتاؤ پھر نماز پڑھ سکتی ہے نہیں۔ رب اکبر کی قسم او لوگوں، لیاقت پور والوں کی بات نہیں کرتا، خان پور والوں کی بات نہیں کرتا، اس جامع مسجد میں رہنے، اس جامع مسجد کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کو ان کی گھر والی کو بھی نہیں پتا حیض و نفاس کا مسئلہ کیا ہے، لڑائیاں ہو رہی ممبر پہ بیٹھ کے۔ ابھی تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، غلامان صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے،
دفاع صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے. رب اکبر کی قسم اٹھاؤ اٹھاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ بلال کا کردار کیسا تھا, بلال کی صورت کیسی تھی, بلال کی سیرت کیسی تھی. سیدنا صدیق اکبر پگڑی باندھا کرتے تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کا سائز کیسا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی لباس کیسا تھا؟ حضرت علی کی داڑھی کا سائز کیسا تھا؟ تمہیں گرنتھ والوں کا پتا, تمہیں ہندوؤں کا پتا, تمہیں سکھوں کا پتا, تمہیں یہودیوں کا پتا نہیں پتا تو آمنہ کے لال کے غلاموں کا 1400 سال کے بعد بھی پتا نہیں آیا ہے. بدنصیبی نہیں ہماری ہے. پہلے نبی دنیا کے اندر آیا کرتے تھے, دین لاتے, دین کی محنت لے کے آتے. جو دین کی محنت کرتا اللہ کی رحمت اس پہ برسا کرتی. نبی دنیا سے جاتے, دین بھی چلا جاتا, دین کی محنت بھی چلی جاتی, محنت کرنے والے بھی ختم ہو جاتے, اس محنت پہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی. خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, دین کی محنت لے کے آئے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے, دین باقی رہا, دین کی محنت باقی رہی. قیامت تک جو دین کی محنت کرتا رہے گا اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہیں گی. اب یہاں سارے میرے پیاروں بیٹھو, بتاؤ تم کون سا عہدہ دنیا کے اندر لے کے آئے؟ اگر تم مالدار بننے کے لیے آئے تو بن گئے, اگر کاروباری بننے کے لیے آئے تو بن گئے, اگر ذمہ دار بننے کے لیے آئے تو بن گئے. لیکن ایک جو عہدہ اللہ نے تمہیں دیا تھا, آمنہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے, کملی والے کی کملی کے صدقے, جو اللہ نے تمہیں عہدہ دیا تھا, آج تک میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات, دیندار گھرانہ بھی سودے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن گئے, جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کر لیا, تو تم کاروبار والے بعد میں, دکان والے بعد میں, برادری والے بعد میں, سب سے پہلے تم حضرت محمد کے کام والے ہو. وہ کام کیا ہے؟ خود بھی نیکی کرنا, دوسروں کو دعوت دینا, خود بھی برائیوں سے بچنا, دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دینا. یہ کام تھا اس امت کے ذمہ. تمہارے کاروبار پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں, تمہاری اولاد پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں, تمہاری نسلوں پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں, تمہارے حسب نسب پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. اس کام کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں بھیجا ہم نے حضرت انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے. اب اللہ تو یہ کہہ رہے, بندہ کہہ رہا نہیں یہی کاروبار پہلے, انشاءاللہ جی ہاں جی نیکی کروں گا, انشاءاللہ جی نمازیں پڑھوں گا, انشاءاللہ جی داڑھی, کاروبار پہلے, بچوں کو بھی تو کھلانا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اگر بچوں کو کھلانا پہلے ہوتا, رب اکبر کی قسم صحابہ کے گھرانے کبھی نہ اجڑتے, صحابہ کی اولادیں بھوکے نہ مرتی, صحابہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے. دور نہیں جاتا, مدینہ نہیں جاتا, حبشہ نہیں جاتا, یمن نہیں جاتا, فارس نہیں جاتا. جاؤ سکھر کے پاس نبو کوٹ کے اندر چلے جاؤ, عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے, وہاں کے مفتی صاحب کو خام میں جناب عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اور ایک ہاتھ پیٹ پہ تھا. کہ عمر بن ابسہ تیرا پیٹ پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہ محمد کی غلامی قبول کر کے مدینے سے اس دھرتی کے اوپر آیا تھا. رب اکبر کی قسم کلمے کی دعوت دیتے دیتے اتنی بھوک لگی, روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا. پیٹ پہ ہاتھ اس وجہ سے رکھا ہوا, ہمارے بھوک لگنے کی وجہ سے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا وہ تمہیں دن یاد کوئی نہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. عمر کیا بات ہے, اس وقت کیوں مزاج کے مخالف کیوں گلیوں میں گھوم رہا ہے؟ کہا بھائی ابو بکر تجھے کیا بتاؤں, 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا, اللہ اکبر, 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا, گھر ٹکنے نہیں دیتی, اس لیے مدینے کی گلی میں پھر رہا. آمنہ کے لال کی نظر پڑ جائے, کیا پتا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی تیری بھی حالت میری جیسی, میری حالت تیری جیسی, تیرا 2 دن کا فاقہ, میرا 3 دن کا فاقہ. اتنے میں رحمت والے نبی کے حجرے کا پردہ ہٹا. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کیوں کھڑے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کر دیا. کہ کتنے دن سے بھوکے؟ کہ 2 دن سے یا 3 دن سے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے یارو تیرا 2 دن کا فاقہ, ابو بکر تیرا 3 دن کا فاقہ. آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے. کماتے فاطمہ نہیں تھی, زینب نہیں تھی, رقیہ نہیں تھی, کماتے ان کے لیے. فرمایا ہاں میں تمہیں ایک ایسے مکان پر لے جاؤں جہاں کچھ نہ کچھ ملے گا. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ چلے گئے, دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی من دق الباب, کون دروازے پر؟ جواب ملا انا محمد الرسول اللہ. ساری دنیا میرے دروازے پر آ گئے, محمد تیرے دروازے پر آیا. کہ بھلا ہوئے. ابو ایوب انصاری تو کسی کام سے گئے, وہ تو گھر پہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں بھوک لگی ہے, اللہ اکبر, تیرا کچھ کھانے کو ہے. عورت بھی عورت تھی, نہ شکری نہیں تھی. یوں نہیں کہا ہے کس وقت آ گئے, ابھی تو آٹا ختم ہوا نہیں. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں بنایا؟
آپ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ فرمایا وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا، اس لیے اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کئی میل دور جایا کرتے، اگر مہمان نظر نہ آتا کئی میل دور جایا کرتے، مہمان تلاش کر کے لایا کرتے، اگر مہمان نہ ملتا تو رو رو کے کہا کرتے اللہ مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا، لگتا تو آج میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس امت کی پہچان مہمان نوازی ہے، اس امت کی پہچان دسترخوان ہے، اس امت کی پہچان میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا اکرام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے باغ میں بیٹھئے، اللہ بھی کھانے کا انتظام کرے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا، کھجوروں کا خوشہ کھجور کے درخت سے توڑا حضور کے آگے رکھ دیا، کملی والے اسے نوش فرمائیے، ابھی کھانا تیار ہے۔ جب کھانا ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے لا کے گھر والی کی طرف سے لا کے رکھ دیا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنا کھانا کھانے لگے۔ ایک روٹی پر آپ نے کچھ سالن رکھا، فرمایا میرا ابو ایوب یہ میری فاطمہ کے گھر پہنچایا، میرا تو 4 دل کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، مر گئے۔ ناراض نہ ہونا، یا تو تبلیغی جماعت بھی وہ مسجد پسند کرتی ہے جب برتن نہ کھولیں، بڑے فخر سے آ کے بتاوے گی اللہ کا شکر ہے ایسے ماحول میں گئے تھے برتن کھول نہیں دیے، منہ اتنے بڑے کھلے برتن نہیں کھلے۔ پہلی امتوں کے ذمے ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے 4 کام ہیں، سنو تبلیغ کیا ہے۔ اس امت کے ذمہ 4 کام ہیں، ایمان کا لانا، ایمان کا بنانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان تیرا میرا بچے گا ہجرت سے۔ اس نے اپنے آپ کو رڑے کا مال سمجھا ہوگا، جو چاہتا اپنی جھولی میں رکھ کے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ اپنے مقام کا، اپنے شان کا، اپنی حیثیت کا تم اندازہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ 5 دن رہ گیا منا کے لال کے دنیا سے جانے میں، حجرے کے باہر تشریف لائے، لوگوں سے معافی تلافی والا معاملہ ہوا۔ جب آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاروں طرف ازواج مطہرات کھڑی تھی، مائیں ہماری کھڑی تھی، ان سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کیا، آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھ لیا، آپ بالوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے جاتے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دینے کے بعد حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایک کو اس طرف سے ایک کو اس طرف سے سینے پہ لٹا لیا، پھر زاروں قطار روئے، پھر اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی، آپ کے کان میں کچھ کہا وہ رونے لگ گئی، پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگ گئی، کان میں یوں کہا تیرا ابا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، رونے لگ گئی، فرمایا سب سے پہلے تیرے ابا کی تیرے سے ملاقات تو اپنے ابا سے ملاقات کرے گی، ہنسنے لگ گئی، پھر میرے عزیز و جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آ گئے، پھر وہ عمل شروع ہوا جو تیرے میرے پہ ہوتا ہے رقم کرنے کا، کیا اس وقت آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، تم ایم این اے بننے پر، ایم پی ایف بننے پر، چیئرمین نمبردار بننے پر فخر کرتے ہو، پتہ تمہارا مقام کیا تھا؟ آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام رکب کر رہے ہیں، اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں۔ اسی وقت خیال آیا کیا میرے فیروزہ میں جائے گا، میرے جوانوں کو میرے بوڑھوں کو تکلیف دے گا؟ یا رسول اللہ تکلیف ملے گی، رب اکبر کی قسم ہے یہ جملہ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تم ساری زندگی درود شریف پڑھو حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا اسرائیل جنہیں میں نے دیکھا کوئی نہیں، مجھے نہیں دیکھا، ان امتیوں کی ساری تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی موت کی تکلیف نہ دینا۔ شرم نہیں آتی؟ اس نبی کے طریق مر ڈوب کے نہیں مر جاتے؟ جاؤ یہ جملہ نائی کی دکان کے اوپر جا کے لکھو کہ مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا، پھر میں دیکھتا ہوں اس کی داڑھی کیسے کٹتی۔ اتنا بے شرم نہیں، اتنا بے غیرت نہیں، اتنا بے حیائی کنجر ہے، اور تم سارے ولی اللہ کی اولاد ہو، کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ آج کوئی نبی کی نبوت کو نہیں مانتا گستاخ ہے، جو نبی کے طریقے کو ماننے وہ آپ کا تابعدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں تم نے داڑھی کٹائی؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ تم کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل نہیں کھڑا کر سکتے، تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہاری گلی کے اندر کوئی تھڑا بنا لے تمہارے سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری ملکیت ہے، میری جگیر ہے، جب آمنہ کے لال نے حوض کوثر کا پہلا پکڑ گا یہ میری ملکیت میری جگیر تھی، بتا تو نے اس پہ قبضہ کیوں کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ کون سی سیرت سننے آئے ہو تم؟ بتا تیرے فیروزہ کے اندر بیوٹی پارلر کے اندر بالوں کی کٹنگ کیوں ہوئی؟ میں اس اپنی بہن سے کہوں گا، میں اس امی سے کہوں گا، میں اس پڑھی لکھی بیٹی سے کہوں گا جو فیروزہ کی بچیوں کے بال کاٹ کاٹ کے سجاتی ہے اور اس کی کمائی سے اپنے بچوں کی فیس اسکول کی دیتی ہے،
اور کہتی میرا بچہ بڑا ہو کے مجھے حج کرائے گا. خدا پاک کی قسم تیرے منہ پر چھتر تو مارے گا, تیرا بچہ تجھے حج نہیں کرائے گا, کیونکہ تیرے بچے کی روٹی کے لقمے کے اندر حرام شامل ہو گیا ہے. یہ تم نے اپنی شکلوں کے ڈیزائن بنایا. خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا, میں بے کرامی نہیں کر رہا. اور رات کو 2 بجے تم مجھے ممبر پر بٹھا رہے ہو. چلا میرے سے نہیں جاتا, اٹھا میرے سے نہیں جاتا. میں اس وقت تمہارے سے تو میں پیسے کمانے نہیں آیا, میں 2 نمبری کرنے نہیں آیا, میں خود بھی انسان بننے آیا, تمہیں بھی انسان بنانے آیا. یہ میری ذمہ داری ہے. زیادہ کیا ہوگا تم شادی کو کہو گے اگلے سال سے جلسے پہنا پلانا بدتمیزی کر کے گیا. اگر یہ بدتمیزی ہے پھر تمیزداری وہ کہ جو تمہارے کپڑے اتروا دے, تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر دے, شادیوں میں تمہاری بچیوں کو ننگا کر, یہ تمیز ہے. فیروزہ سے قافلہ چلا یادگار پاکستان پر, تاج و ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے. وہی فیروزہ سے میرا عزیز جب قافلہ واپس آیا تو کانوں کے اندر گانے کی ٹونٹیاں لگا کے آ رہا ہے. یہ سی کیا ہے وہاں پر؟ گھوٹے والے کا گھوٹا نہیں بکتا, شربت والے کا شربت نہیں بکتا, سبزی والے کی سبزی نہیں بکتی, مرونڈا والے کا مرونڈا نہیں بکتا, ٹوٹی جوتی والے کی ٹوٹی جوتی نہیں بکتی. جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کرتا تو خود حرام زادہ بن, تو خود اپنے پہ ظلم کر. تجھے کس نے دیا کہ سب کو تو حرام زادہ بناوے؟ اتنا اونچا بازار میں ڈک لگاوے گا, اللہ اکبر. نہ تجھے مسجد کا آیا, نہ قرآن پڑھنے والے کا آیا, نہ کسی داڑھی والے کا آیا, نہ ٹوپی والے کا آیا. لوگ کی کہتے سودا لڑا لے جا, چلا جا. سید صاحب, شاہ صاحب, شادی حالوں کے اندر خدا کی قسم یہ طوفان آ گیا ہے. اب کیا کرو کہ بے اختیار ہو, آپ نے نمازیوں کو ناراض تھوڑی کرنا ہے. اتنا بڑا متقی آدمی جمعہ پڑھا کر شادی حال میں جاتا ہے, اس کے اندر بھی میرا نگاہ کے وقت موسیقی بج رہا ہوتا ہے. کون منع کرے گا اسے؟ ساری رات بیٹے کی شادی پر طوفان بدتمیزی کیا. خانپور سے ناچنے والی آئیاں, رحیم یار خان ترنڈا سے ناچنے والی آئیاں. جاؤ اس بچی کو کہہ دو تیری گود میں کتا بلا تو آئے گا, وقت کا جنید بغدادی تیری گود میں کوئی نہیں آئے گا. ایک رات کی بدتمیزی نے, ایک رات کے گانے نے, ایک رات کے طوفان نے تین نسلوں کا بیڑا غرق آنے والی کا کر دیا ہے. گود میں تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ, سنا رہی تھی ماں فاطمہ الزہرا قرآن, فیڈ کر رہا تھا ماں کا دودھ پی رہا تھا حسین رضی اللہ عنہ. فطرت ہے عورت کی, جب گھر کے اندر بچے کو دودھ پلاؤ, تم دیکھ لینا اپنی بیویوں کو, جب تم بچے کو دودھ پلاؤ تو بچہ دودھ پیتا پیتا ماں کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے, اور دودھ پیتا پیتا کبھی رونے لگ جاتا ہے, کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے. جو ماں کی سوچ ہے وہ بچے کے ذہن کے اندر آتی ہے. ماں نے سوچا ہوگا آج میں نے اسے پکوڑے میں دودھ پلاتے قرآن سنایا, یہ اس قرآن کی تلاوت کا حق کا ادا کرے گا. حضرت حسین نے ماں کا چہرہ دیکھ کے رونا شروع کر دیا. کہا ماں تو نے مجھے پکوڑے میں دودھ قرآن سنایا, انشاءاللہ میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا. جاؤ جا کے 4 بچیوں کے باپ ہو, 5 بچوں کے باپ ہو, جاؤ اپنے بچوں سے جا کے کو سورہ ملک سنا, جاؤ جا کے کو سورہ یاسین سنا دے تو رات میں فکر ہو کے سو جا, ورنہ سونا چھوڑ دے. تو نے اپنے بچوں کے لیے بہت گھاٹے کا سودا کر دیا ہے. مکان دکان کے وارث بن گئے. ہائے میری بدنصیبی بھی, میں اپنے بچوں کو اپنی قبر کا وارث نہ بنا سکا. الخانیوں پر, قرآن خانیوں پر جب مولوی صاحب کی تقریر ختم ہوتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں, اس وقت کہتے ہیں دستار کرو جی دستار کرو. میں نے کہا کروں گا, پہلے اس سے پوچھ کر تو صحیح, پرسوں سے اس کا باپ مرا, اس نے 2 دن میں کتنا اپنے باپ کو قرآن پڑھ کے بخشا ہے, میں اس کی دستار کیوں کروں؟ دوسرے دن کل خانی ہو رہی ہے, کی اذانیں آئی ہیں. اس بچے سے بتاؤ 10 اذانوں کے بعد کتنی مت اللہ کے گھر میں نظر آیا, تیرے منہ میں سگریٹ کا کش تو نظر آیا, باپ کی قرآن کی تلاوت کا ایک لفظ تیری زبان پہ نہیں آیا. تو کھلے کھانے کے قابل ہے, تو پگڑی باندھنے کا حقدار ہے. کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دی, توجہ کرنا میرے لاڈلو, کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دی. میت کو اتنا پاک کیا, ہر اذان 3 دفعہ دھو رہے ہو, بیری کے پتوں سے پاک کے پانی سے دھو رہے ہو, کافور مشکمبر زعفران لگا رہے ہو, مدینے کی طرح لگا رہے ہو. مسجد کی پاک چرپائی آئی, گھر کا بستر کوئی پاک نہ سمجھا, مسجد کی چادر پاک آئی, 6 کلمے لکھے ہوئے, ایمان مجمل لکھا ہوا, ایمان مفصل لکھا ہوا. جب یوں کر کے جنازہ اٹھ کے جا رہے ہیں, فرشتے پرے ہو گئے, کسی ایک فرشتے نے ہاتھ نہ لگایا. میں نے کہا فرشتوں, قرآن کے غلاف میں ڈکا ہوا آیا, قرآن کے غلاف میں چھپا ہوا آیا, 6 کلمے لکھے چادر پر, یا اللہ یا محمد لکھا ہوا, یا حیو یا قیوم لکھا ہوا, ایمان مجمل ایمان مفصل چاروں کو لکھے ہوئے. کہتے ہیں شرم نہیں آتی, موت کے بعد بھی دھوکہ دے رہے ہو. چادر تو وہ تو لے کے آئے جس پر پورا قرآن لکھا ہوا, اسے چادر میں چھپا کے لے کے آئے جسے قرآن پڑھنے کا ایک لفظ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ دھوکہ کیا ہمارے ساتھ تم نے. فرمایا آمینہ کے لال نے
جب روح قبض ہوتی ہے تو سب سے پہلے آ کے روح نہیں نکالتے، سب سے پہلے آ کے کمرہ نہیں دیکھتے، سب سے پہلے آ کے روح قبض نہیں کرتے، اماں کو نہیں دیکھتے، ابا کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے اس کے وجود کو سونگو، اس کے گوڈوں کو، جوڑوں کو، اس کے گٹوں کو، اس کے ہاتھوں پیروں کو سونگو، اس کی پیشانی کو سونگو، اس کی ناک کی نوک کو سونگو۔ سجدے کی خوشبو آ رہی ہے، فرشتے کہتے آ رہی ہے، کہتے ہیں پھر تیرا آنا مبارک ہو۔ اگر نماز کے سجدوں کی خوشبو نہیں آتی کہ تیرا آنا مبارک کوئی نہیں۔ موت اور خدا کے عذاب کے درمیان میں موت ہے، مر کے دیکھ پھر خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو۔ کوئی کسی کی قبر میں نہیں آوے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ فاطمہ جی ابا بے شک تو میرے جگر کا ٹکڑا، بے شک تیرا بیٹا حسن حسین ہے، اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردارن ہے، لیکن فاطمہ قیامت کے دن اپنی گٹھڑی عملوں والی ذرا بھاری لے کے آئی ہو، جب اللہ کے دربار میں تو کھڑی ہوگی تیرا باپ پرے ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہا تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن امت کی بچیوں کو بتایا خیال کریو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ کس کو پیغام ملا؟ وہ لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، بیوی کو روٹی پکانے کا، کپڑے دھونے کا حکم کیا، کہ بیوی کو نماز کا حکم کیا تو میرا دیو اس آیت کا تو نے میرا انکار کیا ہے۔ اجی پڑھتی کوئی نہیں، ایک دفعہ کہے، دو دفعہ کہے، پتھر سے زیادہ تو سنگ دل نہیں ہے۔ بار بار پتھر پہ پانی گرائے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ عورت تو بڑے مزاج کی ہوتی ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ ٹیڑھی پسلی سے غصہ کرے گا، غصہ دکھاوے گی، مزاج کرے گا تو تیری بستر پر آ کر اپنا وجود تیرے حوالے کر دے گی۔ جو عورت تیری لذت کو پورا کرنے کے لیے اپنا وجود تیرا تابع کر سکتی ہے، وہ تیری حکم کو پورا کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو نماز کا حکم کرو، ورنہ قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ کے دربار میں اس عمل کی وجہ نہ کرنے کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے۔ ہم نے ایک اپنے بڑوں سے سبق پڑھ لیا، پتہ نہیں تمہیں برا لگے یا اچھا لگے۔ بھائی اشتہار کے گھر بھی ہماری یہی بات تھی، بھائی باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھائیں گے، دیگ کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرے گھر سے نمازی عورت کا روٹی کھائیں گے، اگر ہمت ہے پکا، سبزی پکا، دال پکا، گھوٹے چٹنی سے روٹی دے کھائیں گے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا، ورنہ عبد الحنان کا فیروزہ کے اندر آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ قسم اللہ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے بے نمازی کے ہاتھ کی چائے پی لینا، بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کھا لینا، صبح مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن اللہ نے پتھروں اور انسانوں کو بنا رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا، زبان نبوت پر علم فضایا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے کسی فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان کا حال پوچھا ہو، جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں عشاء کے بعد عیادت کر کے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر عشاء کے بعد کی بات نہیں کر رہا، فجر سے پہلے کی بات کر رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا بھائی عبد الرحمن بیمار تھا بخار میں فجر سے پہلے مجھے پتہ لگا، میں اس کی عادت کر کے آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کی طرف عمر کا اشارہ کیا، اس کے علاوہ آج کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ابو بکر روزے دار ہے، ابو بکر روزہ رکھا کہ جی ہاں رکھا۔ پھر آپ نے کون ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہو؟ عمر آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں باہیں ڈال کے اوپر کے کھڑا کر دیا، جس طرح میرے علماء کرام سے سنا، اللہ کبھی پیش معاف فرماوے، کیوں کھڑا کر دیا؟ یا رسول اللہ ہو نہ ہو یہ عمل بھی ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ابو بکر تو نے کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے؟ کہ یا رسول اللہ سنو کیا بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صبح میں تہجد کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، کملی والے میں مصلی پر خدا کو یاد کر رہا تھا نمازوں کے سجدے میں، میرا پوتا بھی میری طرح ایسے سجدے کرنے لگ گیا، میں نے سلام پھیرا پوتے کو سجدے میں دیکھا، میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی پوتے کی یعنی دادی سے کہا اس کے لیے کچھ کھانا پکا دے، مجھے آج اس حالت کے اندر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا۔ میری گھر والی 2 روٹیاں پکا دی، جب میرا پتا اور پوتا روٹی کھانے لگا، میں نے کہا بیٹے میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، تم بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ کہ جب میں گھر سے باہر نکلا، ایک فقیر نے میرے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچا، کہ ابو بکر اتنی لاپرواہی، ساری رات ہو گئی تیرے دروازے پہ بھوکا بیٹھا ہوں، تجھے خیال کیوں نہیں آیا؟ فیروز والو، ایک بھائی کو اللہ نے 25 ایکڑ کا مالک بنایا، پورا پلازا پوری مارکیٹ ہے، اور دوسرا ریڑھی، اللہ اکبر، دوسرے بھائی کو بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ خبردار اس پیسے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اللہ تجھے اس پیسے کے بارے میں پوچھے گا۔
بہن کی شادی 2006 میں کر دی، 2024 میں اب حصہ یاد آیا، یتیم بہن کی شادی کری، اب 24 میں میرے عزیزو 18 سال کے بعد حصہ یاد آیا، بہن کو بلایا اور احسان کر کے بہن کا حصہ دیا، بابو جی تیری جان نہیں چھوٹے گی، وہ 18 سال میں جو فصل کا ٹھیکہ آیا اس میں سے بھی دینا پڑے گا، جو زمین پر رقبے پر درختوں پہ شہد ہوگا، عبد الحنان کو تو برکت سمجھ کے دیا، بہن کا بھی اس کے اندر حصہ تھا، انہیں کیوں نہیں دیا؟ باپ مرا، کوئی دکان لے گیا، ابا جان اللہ سب کے باپوں کو زندگی دے، کوئی مکان لے گیا، کوئی کاروبار لے گیا، باپ کا کسی کو خیال نہ آیا۔ سنو میرا عزیزو، شریعت کیا کہتی ہے؟